حضرت صاحب اگر بات حقیقت کی جائے، دیکھیں نا ایسا ایسا مرچ مسالہ لگایا اور ایسے ایسے لفظ بول گئے جو ان کی شایان شان ہی نہیں ہے. ترسے 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 او خدا کا خوف کھا. جو پانی کے لیے ترسے وہ حسین نہیں ہو سکتے، جن کے لیے پانی ترسے ان کو حسین کہتے ہیں. 4 نوٹوں کے لیے 50 کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے بات کیا سے کیا بنا ڈالی ہے. جو ترسے وہ حسین ہو سکتے، جن کے لیے پانی ترسے حسین ان کو کہتے ہیں. وہ صحابہ علیہم الرضوان جن پہ یہ بڑی دیدہ دلیری سے بھونکتے ہیں حضرت، انہوں نے ہمیں بتایا، اور ایک نے نہیں بتایا، سب نے بتایا. وہ کہتے ہیں حسین پاک وہ ہیں جن کے لیے ہم نے دیکھا کہ کبھی حسین پاک نانا کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی نانا حسین پاک کی چوس رہے ہیں. جس زبان کو اللہ کے محبوب چوسے وہ پانی کے لیے ترسی. تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنے پیسے چاہیے تجھے ابھی اور بینک بھرا پڑا ہے تیرا، کتنے پیسے تجھے چاہیے، اس کے بعد تیری زبان سے سچ پھوٹے گا. وہ لالچ نے تجھے اتنا ہی اندھا کر دیا. کیا چاہتا ہے اب تو؟ چل وہی بتا، ہم تجھے وہ بھی دے دیں، کم از کم تو قوم کو سچ تو بتا دے. حسین ترسے، حسین ترسے، بلکہ حسین وہ ہیں جن کے لیے نہر فرات ترسی. بھائی وہ تو کوثر کے مالک ہیں، کوثر کے مالک ہو کے فرات کے لیے ترسے. تجھے سٹیٹس نہیں پتا حسین پاک کا؟ وہ مالک کوثر ہیں. انا اعطیناک الکوثر، وہ مالک کوثر ہیں. شرم کر تھوڑی ساری. جو مالک کوثر کے ہوں ترسے فرات کو حضرت صاحب، جو مالک ہوں کوثر کے اور پانی وہ نہیں ترسے. پانی ترسا، پانی ترسا، وہ ترسے نہیں. پانی منتیں کرتا. میرا وجد کہتا ہے، میرا وجد کہتا ہے پانی منتیں کرتا رہا. پاک حسین آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے، آپ تو ارادہ نہیں فرما رہے کہ ہمیں بھی آپ کے وہ مبارک لب نصیب ہوں جن کو اللہ کے محبوب چوما کرتے تھے. اور ان کی کیا اوقات، آپ تو اشارہ فرمائے کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں. کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا نا حضرت، طاقت ہندیاں زور نہ لائے. اور حضرت صاحب زور بھی وہ کہ شاید 400 جلدیں لکھ دی جائیں لیکن حسین پاک کا زور بیان ہو سکتا، شاید زمانے گزر جائیں لیکن پاک حسین کا زور بیان ہو سکتا. اور آپ نہ سمجھیے گا کہ شاید میں نے اپنے پاس سے چھوڑ دی ہے، نہیں. جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. فرمایا جبرائیل آج ذرا مجھے میرے عمر کی شان تو سنا. یہ شان ہے حضرت عمر کی. حضور خود فرمائش فرما رہے ہیں، جبرائیل ذرا آج مجھے میرے عمر کی شان سنا، آج ذرا مجھے میرے عمر کے فضائل سنا، آج ذرا مجھے میرے عمر کی فضیلت سنا. تو آگے سے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، سونے پاک رسول اللہ کے محبوب، اگر میرے پاس نوح نبی کی عمر ہو، وہ عمر ختم ہو جائے، شان عمر ختم ہو سکتی؟ 950 سال لگ جائیں شان عمر بیان ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں اگر 950 سال لگ جائیں شان عمر بیان نہیں ہو سکتی تو میں کہتا ہوں کئی سال لگ جائیں زور امام حسین بھی بیان نہیں ہو سکتا. لیکن بات بنا کچھ سے کچھ دی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لا، طاقت ہندیاں، طاقت ہندیاں زور نہ، طاقت طاقت. اگر اہل بیت اطہار کو حقیقتاً بیان کیا جاتا تو یہ انداز ہونے سے. 70 سال ہو گئے میں نے آگے بھی گزارے، پانی تو کے گال ہی نہیں جاڑ. لیکن وہاں انداز کیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، شہزادے ہیں، بڑے شہزادے ہیں. فرماتے میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن فرماتے بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے بھی اماں پاک کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہوا. لیکن ایسا بات یہاں تک چلی گئی. میں اس دن ملتان ہے نا اتنا سائیڈ پہ مسجد میں بیٹھا ہوں. ہم بہاولپور سے ملتان آئے، رات کو تقریباً 2:30 تھی. چونک میں عورتیں کھڑی تھیں. رات کو تھا ہی میں لاہور ادھر، جس چونک میں جاؤ ادھر، اور سب سے زیادہ پروگرام ادھر ہیں، سب سے زیادہ محافل ادھر ہیں، سب سے زیادہ کانفرنس ادھر ہے، سب سے زیادہ اجتماع ادھر ہے. لیکن کیا ہے وہ اقبال والی بات تو یاداں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. باقی صاحب بات پھر میں زور کی کروں. میں نے کہا شاید کئی زمانے لگ جائیں زور نہیں بیان ہو سکتا.
उस वक्त मैदान करबला में उम्र, ताकत, तसर्रुफ के लिहाज से जो सबसे कम थे उनका नाम हजरत सैयदना इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन किताबें कहती हैं खानदान नबूवत ने जितने दिन सरजमीन करबला को नवाजा ही है ना जी, किन्ने ना लेना थी करबला, वो ठीक वैसी जगह के नाम लिया जो नवाज दिया हजरत उसने। करबला 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 हो रहा है, नवाज दिया आपने, किसने नाम लेना था उस टोटे का? जब आपने नवाजा उस जमीन को। सबसे कम उम्र हजरत इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला। लेकिन किताबें कहती जितने दिन खानदान नबूवत ने मैदान करबो बला में गुजारे, इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला उनको जमीन पे नहीं लिटाया गया, किसी ना किसी की गोद में रहे। क्यों? ये ना हो जमीन पे लिटाएं, एड़ी रगड़ दे, नीचे से पानी ना निकल आए, क्योंकि अज जोर नहीं वखाना, अज दसना है वे कि रब दी रजा ते राजी किवें, रब दी रजा ते राजी किवें रहीदा। जिक्र शहादत तो है लेकिन रजा वाली बात दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद बख्श साहब यही कहते रहे, ताकत हुंदे ताकत 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 हुंदे। मैं उस दिन पढ़ रहा था, ये जिन्होंने तफसीर रूहुल बयान लिखी है वो अपने शेख के लिए लिखते हैं, कहते एक दिन मेरे शेख फरमा रहे थे कि 18,000 आलम ज़ेर तसर्रुफ है, अल्लाह ने इतना जोर अता फरमाया चाहूं तो आसमान को जमीन पे दे मारूं, लेकिन मैं अल्लाह की रजा पे राजी। मैं कहता हूं अगर इनके मुर्शिद का ये हाल है तो फिर इमाम हुसैन पाक का हाल क्या होगा। लेकिन जोर जोर कौन पानी बंद करे? कोई कर सकता पानी बंद? और फिर बात यहां तक बढ़ाई, लच्छे मसाले लगा लगा के कि जी वो हजरत इमाम अली असगर को गोद में उठाया और आके तौबा करो यार, खुदा करना। जिनके सब्र का ये आलम है कि वो अपने रब से कुछ नहीं अर्ज कर रहे, उन्होंने जायज दीदियों से पानी मांगना। हजरत साहब अगर इरादा कर चले, मैं इन सारे बुजुर्गों के कदमों पे हाथ रख के ना मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ, शख्सियत परस्ती में ना जाइएगा। अगर बात आप समझते हैं कि इसके बरअक्स है तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं मौका दूंगा आपको गुफ्तगू करने। जरा सारे अपने दिल ते हथ रख के एक बारी जवाब मैंने दइयो, अगर इमाम पाक की मर्जी पानी पीने की होती तो कोई रोक सकता था? अल्लाह, अगर मेरे इमाम पाक की मर्जी होती, आप इरादा फरमा लेते कि लो फिर जदीदियों वेखी है हूं जोर किदे च बोता है जेड़े तुसी एने लख लाए हो कि हुसैन, तो फिर रोक सकता? अल्लाह की रजा पे राजी रहे। लेकिन जब हजरत साहब मर्जी हुई तो फिर जोर दिखाया भी है, जब मर्जी हुई तो फिर जोड़े भी जन्नत से मंगवा लिए, जब मर्जी हुई तो बताया, तो ये ना समझे जोड़े जन्नत से मंगवा ली। मेरे पाक हुसैन की शान तो वो है अगर आप कुश्ती भी लड़े तो गुलामी करने के लिए जिब्राइल अमीन हाजिर हो जाए। हसने पाक हुसैन पाक कुश्ती लड़ रहे और पास कौन बैठे हैं? नाना जान बैठे, अल्लाह के महबूब, जाने कायनात, नब्जे कायनात, रूहे कायनात, सैयदा कायनात भी हाजिर खिदमत है। फरमा रही हैं जिसका मफहूम है। मंजर क्या है? नाना जान कुश्ती में मदद फरमा रहे हैं हसन पाक की, बड़े हैं, हसन पाक बड़े हैं, हुसैन पाक छोटे हैं। तवज्जो नाना पाक की हजरत हसन की जानिब है। कहती मैं बैठी देख रही हूं, होना तो ये चाहिए हुसैन पाक उम्र में छोटे हैं, नाना पाक तवज्जो हुसैन पाक की तरफ करते। ये जो कुश्ती के दाव बताए जा रहे हैं हसन के बजाय हुसैन पाक को बताते, हुसैन ऐसे पकड़ो, हुसैन इधर से पकड़ो, हुसैन ये वाला दाव लगाओ, कुश्ती ऐसे लड़ते हैं। लेकिन सारी तवज्जो हजरत हसन पाक की तरफ। हजरत सैयदा पाक अल्लाह पाक के सोने महबूब की बारगाह में अर्ज करती हैं, सोने महबूब तवज्जो हसन पाक की तरफ से जरा हुसैन पाक की तरफ फरमाए। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, उनको आपकी तवज्जो की जरूरत है। तो आगे से अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं फातिमा हुसैन की तरफ तवज्जो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हुसैन की गुलामी के लिए जिब्राइल आ गए हैं। लेकिन की हसन या हसन या ये तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमत। चले मैं शायद अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाऊं, उधर वक्त भी मेरा खत्म हो रहा है। हजरत मजहर जाने जाना रहमत सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जददिया के बहुत बड़े शायख हुए हैं। हजरत ने तफसीर लिखी, ठीक है जी,
तफसीर मजहरी, अपने मुर्शिद के नाम पे नाम रखा, मजहर मजहरी। खूबसूरत तफसीर है, तसव्वुफ फ़िक़्ह के मौजू पे कमाल, दोनों रंग बड़े उम्दा तरीके से मौजूद हैं। उसमें मकाम रज़ा पे गुफ्तगू करते लिखते हैं, आप कहते हैं कि मेरे शेख हज़रत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी जो ज़ौजा थी ना वो ज़ुबान की बड़ी कड़वी थी, लेकिन हज़रत ने सब मुरीदों को कह रखा था जो भी आके किसी ने कुछ नहीं बोलना, इसलिए सारे मुरीद इस बात का लिहाज करते थे। और फिर लिखते हैं कि हज़रत के को मुरीद थे पठान, वो काबुल से आए हज़रत की बारगाह में, उस वक़्त हथियार वो लगाते थे सारे, खान साहब ने भी तलवार लगा रखी। वो हज़रत ने को काम खान साहब को कहा, खान साहब काम कर रहे थे, अम्मा जी आ गई, आगे पूछे आप पठाना की करन रहे हैं? उसने कहा वीरा ने आखे है। पहले तो खान साहब दी हुई, खान साहब चुप रहे, वही अंदरों आइया ने बुजुर्ग खातून है, तो मेरे मुर्शिद से कोई ताल्लुक है? तो अंदर से आई, चुप रहे। फिर अम्मा जी ने तोपों का रुख हज़रत मजहर की तरफ कर लिया, अपने पीर ली केड़ा गल सुनता है, उससे भी नहीं सुनी गई। उसने डाला तलवार को हाथ और खींची गर्दन उड़ाने के लिए। हजरत को बदरिया कश्फ खबर हो गई कि मामला बिगड़ गया है। अब भागते हुए आए, पठान का हाथ पकड़ा, साइड पे ले गए। वो पठान भी रोन रहे थे, हजरत भी रोन रहे। जब कफियत कुछ संभली तो अर्ज करता है आप इतने बड़े शेख हैं, इस पहाड़ पे नजर डालें तो सुरमा बना दें, लेकिन एक और ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। फरमाने लगे मैं अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मेहनत कर रहा था, एक दिन गैब से आवाज आती है मजहर हम तुझसे राजी हैं, मजहर हम तुझसे आए हजरत राजी करेंगे, लेकिन क्या है सारी तवज्जो दुनिया की तरफ होगी। आए तो राजी कर, और क्या मकसद। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदू। 1000 टोकरे सोचों के सर पे उठा ली, जिसमें ना तेरा दखल ना मेरा, कि तू खावांगे कि नहीं खावांगे। भाई तू कौन होना खान अल्लाह, तू आपे पैदा है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। तो सिर्फ खालिक ही नहीं हो राज़िक, जेड़ी मेरी टेंशन ही नहीं, हर बंदे ने वही टोकरा चुके हैं। और जेड़ी टेंशन थी, टेंशन की अल्लाह राजी हो जाए, हुजूर पाक नबी अलैहिस्सलाम राजी हो जाए। तो मकसद ही ये है। तो कहते हैं मैंने सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह राजी हो। कहते फिर आवाज आती है मजहर जिवें तू सानू राजी करने बड़ी मेहनत करना है, साड़ी एक बंदी है वो भी बड़ी मेहनत करती है और असी उहदे तो भी राजी है। उसमें क्या है, जुबान की बड़ी कौड़ी है, कभी तू हमारे लिए उससे निकाह कर ले हम तुझसे और राजी हो जाए, कभी तू उससे निकाह कर ले हम तुझसे और राजी। हजरत और रोए, फरमाने लगे गुस्ताखी तो दूर, मैं एक निगाह इस पे डालूं इसको बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं यार से यारी निभा रहा हूं। यारियां एवं निभदियां ने, यारियां एवं निभदियां। चले एक और शायद और बात समझ आ जाए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, थोड़ी शान है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, थोड़ी शान है। इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, थोड़ी शान है। वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम, थोड़ी शान है। हजरत खलील तशरीफ फरमाए, जनाब मलकुल मौत हाज़िर खिदमत हुए, सलाम अर्ज की। अल्लाह के खलील पूछते हैं मलकुल मौत कैसे आना हुआ, ज़ियारत के लिए आए हो कोई और मकसद भी है? अर्ज की थी अल्लाह दे खलील ज़ियारत भी करनी सी हो गई, बाकी आप दी मुबारक जान भी कब्ज करनी है। फरमाया जाके मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, क्या रब्बे करीम तू आप ही कहना है कि इब्राहीम मेरा खलील है, तो फिर दोस्ती का कायदा तो ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ देता नहीं, दोस्त दोस्त को तकलीफ देता नहीं। जनाब मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज की थी रब्बे करीम आप दे खलील अर्ज कर रहे ने कि कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ देता नहीं। हुक्म आया मलकुल मौत, फिर जाके मेरे खलील में भी कह दे, अगर कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता तो कायदा ये भी है दोस्त दोस्त को इनकार भी नहीं करता। दोस्त दोस्त को इनकार, बस पुत्र फिर इनकार नहीं होया। बाकी ताकत हुंदे और न लाया, बाकी तो चाहते तो मंजरनामा ही करबला का कुछ और होता। ताकत ताकत वो
طاقت ہوندے یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کفیت ہے نا، حال ہے کرن کی خانقاہ کے سین میں سارے مرید دیکھ رہے ہیں کرن کی ادھا پیر رکھن پنجا رکھن پھر پیر چک لین سارے، کیونکہ کسی چ ہمت نہیں کچھ عرض کریے جا کے کی یہ پیر رکھن پھر چک لین ادھا پنجا رکھن پھر چک۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پنجا رکھن سب ویکھ دینے پہ لیکن جرت نہیں کسی چ، کفیت سنبھلی، جذب کم ہوا، حضرت اپنی مسند پہ بیٹھے، ہمت پھر بھی نہیں۔ حضرت امیر خسرو آ گئے، صرف مرید نہیں لاڈ لا مرید، اور اتنا لاڈلا پتہ نہیں کیا راز، نہ امیر خسرو کہیں خطیب نہ کہیں، پتہ نہیں کیا اس میں راز رنگ ہے۔ فرمایا کل اگر اللہ پوچھیں گے نظام الدین کی کر کے آئے ہیں تو خسرو دا ہاتھ تھگے کر کے پیش کرانگا، خسرو بنا کے آئے ہیں۔ اللہ جانے حضرت کیا اس میں رنگ ہوتا ہے نا، کئی خطیب ہوں کو بڑے تبلیغی دورے کیے ہوں حضرت، لیکن ایسی کہ حضرت اپنے پیر نہ پیار بڑا سی کمال لکھا حضرت۔ بہرحال کبھی موضوع وقت ہوا تو میں ضرور عرض کروں گا، کمال لکھے حضرت، جی امیر خسرو کمال، خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سنگ مقام رضا، خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سنگ، جیت گئی تو پیا مورے جو میں ہاری پی کے سنگ۔ انہوں نے دوسری گل بابا صاحب حضرت، بابا صاحب وہ بندہ آ گیا آ کے عرض کرتا ہے، جیسے یہ ہنٹر پورے کو آئے گا سارا ہنٹر پورا ہی نا، کو بندہ آ گیا آ کے بابا صاحب کو عرض کرتا ہے بابا صاحب وہ فلاں گلی میں نا، فلاں گلی میں ایک بندہ رہتا ہے، حضرت سے بڑی عقیدت ہے، بڑا علیل ہے، آپ تو چلے ہی جائیں گے نا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر دم فرمائیں گے تو اور کرم ہو جائے گا۔ فرمانے لگے ٹر میں جاؤں گا لیکن مجھے گلی دا نہیں پتا کوئی۔ نے کہا حضور بالکل قریب ہی تے ہے وے، اور جناب نو ایتھے عرصہ ہو گیا اور آپ فرما رہے مجھے گلی دا ہی نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا سانو دو ہی گلیاں دا پتا ہے۔ انہوں نے کہتی حضور ہو کیڑی ہیں؟ فرمایا ایک جڑی یار کار جاندی ہے، دوجی پھر واپس یار کار آندی ہے۔ سانو تیجی دا پتا۔ یہ تو صاحب جیسے پہلے کہا نا، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، کون حضرت صاحب ہمت کرے کیڑا ٹیٹ تے لت مارے، لیکن وجہ نہیں دیندے حضرت صاحب، ایویں چھوٹا جہا امتحان ہے پاوے وہ بھی لہن پاوے نہ لہن، وجن دیندے نہیں، کون نکالے حضرت صاحب۔ بابا صاحب کے لیے تو میں اکثر کہتا ہوں میں مارے شرم کے کتاب بند کر دیتا، بابا صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ درہم اور دینار میں فرق کیا ہے۔ میں نہ ثابت کروں میں جرمدار، پٹیاں کتاباں بابا صاحب توجہ پتہ ہی نہیں درہم اور دینار میں فرق۔ اس قدر جذب تھا بابا جی کو، یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا جمعرات کہ بت ہے، اس قدر جذب، اس قدر اللہ کی ذات میں گم۔ اور یہاں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ، اس گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر آخری بات میں بات ختم کر، میرا ٹائم اوپر چلا گیا ہے کیونکہ آگے بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ سب روز دا ساڈا کام نہیں، اس قدر لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ 20 سال قبلہ پیرو مرشد تشریف 2005 آپ نے ڈیوٹی لائی جڑی آپ ہی دی نظر کرم نہ چلن ڈئی، اپنا کوئی رتی کمال نہیں ہے، اپنی گل ہوئے تو میں کدوں دا سارا کچھ بگاڑ بگوڑ چھڑیا، کیونکہ کئی باری گجر جاگ پندا ہے، غصہ آ جاندا ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ، لیکن نگاہ دا رنگ ہے سارا۔ یہ 42 سال عمر کو وڈیائی نہیں کر لگا، قسم چوک کے کہنا، وڈے وڈے متھا چوم کے کہندے نے تو نہیں بولدا، تیرے وچ کوئی اور بولدا ہے، تیری عمر ہی نہیں گلاں کر، تیری عمر ہی نہیں گلاں کرتی، تو نہیں بولدا، تیرے جی کوئی اور بولدا، تیری عمر ہی نہیں 41-42 سال عمر ہو بندہ ایس موضوع تے بول، ایک تیرے پیچھے کوئی ہے، قسم چوک کے کہنا، وڈے وڈے شیخ الحدیث پتے چکدے نے صوفی، تو نہیں بولتا، تیری عمر ہی نہیں گلاں کرن، یہ گلاں کتنے 60-62 سے نصیب ہوندیاں نے جا کے، تو نہیں، یہ نگاہ ہے حضرت، یہ نگاہ ہے، یہ نگاہ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ادھا پیر رکھن پھر چک لینا، کسی چ ہمت نہیں۔ امیر خسرو آ گئے، سارے نے کہا اللہ آج ایک راز کھلے، کی ہویا؟
کہ حضرت ادھا پیر رکھ دے سن، 50 سارا نہیں سن رکھ دے، کئی بار کیتا، کسے جے ہمت نہیں، پچھو تو صحیح کی کر دے۔ عرض کی تھی حضور جے کو راز کھلے ساڑے تے، فرمان لگے میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے شیخ کی کرم نوازیوں پہ، اور نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ یہ نظام الدین کا حال ہے، میرے پاک حسین کا عالم کیا ہو۔ اچھا یہ تو ہے نا، وہ اور تھلے آؤ تھوڑا جا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ، کیونکہ آئندیاں گلنا سرے عام کری دیاں نہیں، لکا کے چھپا کے کری دیاں تاکہ جڑے سمجھن آنے نے وہی سمجھن۔ کی کہندے نے تھل مارو دا اوکھا پینڈا، تھل مارو دا، تھل عرش الہی، مارو ذات، کہندے تھل مارو دا اوکھا پینڈا، تھیسم ہک پلانگ، تھیسم ہک، تھل مارو دا اوکھا پینڈا، تھیسم ہک پلانگ۔ جے غلام فرید دی ایک پلانگ بن دی ہے تو جس حسین پاک لی حضور بار بار فرمان حسین میرے چو میں حسین چو، او دے تے پانی کون بند کر، لیکن گل پھر ہوئی ہے طاقت ہوندے زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے۔ لیکن بات پھر وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا، وہ جو میں بات کرنے لگا تھا، بات ختم ہے۔ ہر سنیوں کی محفل میں جی ماں کی شان پڑی جاتی ہے، لا جو چھڑے انہوں نے اس پاس سے اللہ۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں بھی کچھ ایسا تھا، اور اس قدر ان کا قصور میرا ہے۔ بندہ ناز پڑھن رہا ہے چنگا پلا، نبی علیہ السلام دا نام لے رہے تو بندہ آگے کی کہے دو شیر ماں نہیں جائیں، وہ کل ہر رو آئی حضور دا نام مبارک ہے، دو شیر ماں دی شان۔ میں نے نہیں دیکھا حضرت کہ کبھی اس مبارک دور میں بھی کچھ ایسا ہوا، اتھے پڑھی جاندی سی تے اللہ دی شان، حضور دی شان، اہل بیت دی شان تے یاراں دی شان۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے ماں کی فرمائش کی بھی، لیکن کیونکہ جس چیز کی شرع اجازت دے تو پھر میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی محفل نہیں کہ ماں کی شان پڑھی جائے، اس قدر پکے ہو گئے دینے ہیں جی سانو نہ یاد رہے پڑھنے، یہ یاد کرا ہے دو شیر ماں کی شان۔ بس بات ختم کرنے لگوں، 20 سال کم و پیش ہو گئے ڈیوٹی کرتے ہیں، آج تک نہیں ویکھیا کدی کسی نے اٹھ کے بھی آکھیا ہوئے دو شیر اللہ دی شان۔ میں کہنا حضرت صاحب 10,000 شیر پڑھ ختم پھر بھی دل نو کرنا چاہیے کہ ایک اور پڑھے جائے، لیکن ایتھے تے ایک بھی نہیں پڑھتا، کوئی ایتھے تے ایک بھی کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ میں کہنا نا حضرت صاحب 10,000 شیر پڑھ کرتے ہیں پھر بھی دل نو کرنا چاہیے، دل نو پھر بھی بھئی یہی نالے بیت۔ میں تو سبق سنا رہا ہوں، شہادت تو 9 محرم کی رات کو ہو جانی، حسین پاک خیمے دے باہر اپنی تلوار نہ ٹیک لگائے بیٹھے نے، نانا پاک نے نوازے ادائے، سیدہ زینب پاک دی آواز آ گئی، عرض کرتی ہیں بھائی گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ حضرت عباس نو بھیجیا، انہوں نے کہا جی پچھو آرڈر آیا، یہاں بیعت یہاں جنگ، فرمایا جا کے انہوں کو ایک رات سانو عبادت واسطے دے دے، ایک رات سانو، کیونکہ اہل بیعت نو عبادت نال بڑا پیار، ایک رات سانو، یہ ایک رات تو عبادت کے لیے۔ حضرت صاحب پانی بھی ہوگا جڑا کہ انہوں نے پیتا ہی کوئی، کھیر ہوگی، فرنی ہوگی، چاول ہوں گے جڑے کہ انہوں نے کھاتے ہی، لیکن بزرگوں نے علماء نے اجازت دی ہے بھائی پکاؤ انہوں نے یاد۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ تو ہوگا ہی کوئی نہیں۔ اس دن بھی فجر میں نمازی ساتھ ہی ہوں گے، اس دن بھی ظہر بام میں مسجد بام بام کرے گی حضرت، اس دن بھی دنیا سڑکوں پہ اپنا وقت گزار دے گی، مسجد نہیں آئے گی حضرت۔ حسین پاک کا پیغام تو مسجد تھا، حسین پاک کا پیغام تو نماز تھا، کربلا میں بھی نماز پڑھ کے بتا دی کہ نماز ضروری ہے۔ حضرت سارے کام وہ ہوں گے جو انہوں نے کیے، پانی انہوں نے پیتا نہیں، کھانا انہوں نے کھادا، سارا کچھ ہوگا حضرت، لیکن جو انہوں نے کیتا وہ ہوئے گا، قرآن نہیں ہوگا۔ نیزے پہ پڑا، خیموں میں پڑا، میدان کرب و بلا میں پڑا، جی شہادت سے پہلے پڑا، شہید ہو کے پڑا،
قرآن ہوگا اس لیے ایسا 20 سال ہو گئے کدی کسی نے اٹھ کے آکھیا اس قدر اللہ تو، اس لیے پیغام کربلا ہی ہے اپنے اللہ کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، نبی علیہ السلام کی غلامی کی طرف آؤ، جو کہا جو سنا اللہ قبول فرمائے، اور جو نہیں کہہ سکا اللہ بغیر کا ایک کرم فرما دے۔ ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، اللہ ان کا اقبال بلند کرے۔ میرا سبق انہوں نے سن لیا، بس گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ علم نافع عطا فرمائے، اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش، اللہ ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، چاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، میرے حسین کا عالم کیا ہوگا تھا۔ لیکن گل پھر ہوئی سی طاقت ہندے ہیں، اور طاقت کنی، طاقت کنی زمانے لگ جائیں لیکن طاقت بیان ہو سکتی نہیں کوئی بھی ہے، لیکن بس حضرت اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ کرے، اللہ کرے اس قوم کو حسین بتائے جائیں، سنائے جائیں، تو شاید ہمارے انداز ہی کچھ اور۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربان جائیں، انہوں نے تو حسین دیکھے تھے، انہوں نے تو پاک حسین دیکھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت حسین پاک ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، اب بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ نیچے بیٹھ گئے اور اپنی چادر سے حضرت پاک حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں، مٹی لگ گئی اس کو۔ ظاہر ابو ہریرہ تھے نانا پاک کے صحابیوں میں ایک بڑا نام تھا، تو حضرت حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ نہ کریو، اب میرے نانا جان کے اصحاب میں۔ تو آگے سے حضرت ابو ہریرہ عرض کر رہے ہیں پاک حسین جو شان آپ کی میں جانتا ہوں، اگر یہ جاننے تو مٹی لگنے تک نوبت ہی نہ آئے، لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ آج حسین پاک کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر یہ لوگ جان لیں تو مٹی لگنے تک بات آئے نا، لوگ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں۔ تو حضرت سالم جی قربان جائیے، تو وہ منصور بھی طواف کر رہا ہے، تو اس نے پھر اسی باب قاعدہ والے ٹوئے میں حضرت منصور حضرت سالم کو گرانے کی کوشش کی، قریب آ گیا، آ کے کہتا ہے سالم مجھے پروٹوکول دیا گیا طواف رکوا کے، مجھے اچھا نہیں لگا لیکن آپ نہیں رکے، مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں، تو کچھ حکم کریں میں کیا پیش کروں۔ خدا پرست لوگ غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا او منصور شرم نہیں آتی، کھڑا رب کے گھر میں اور مجھے دعوت گناہ دیتا ہے۔ منصور نے کہا حضرت گناہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی ایک بات اچھی لگی ہے، میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہا ہے کہ مانگیں کچھ، تو گناہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے، کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش، کون حضرت شخصیت پرستی سے قوم کو نکالے اور خدا پرستی کی طرف لے کے جائے، کہ کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں، ہاں حضرت، لیکن کیونکہ موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے، اسٹیجوں تک آ ہی نہیں سکے، موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے، اسٹیجوں پہ، اور آئے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے، آپ سننا ہی نہیں چاہتے، آپ کہتے ہو کہ بس لیلا مجنوں اور ہیر رانجھا سناؤ سانو، آپ سننا ہی نہیں چاہتے، موضوع کتابوں میں رہ گئے، سب کچھ لکھا پڑا ہے لیکن موضوع ماشاءاللہ، لیکن موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے، اور آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جگہ کیا ہے، اس جگہ کی شان و شوکت کیا ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ تو بکری بات ہے ہم نے مسجد بنا دی ہے، کیا ہے اسٹیٹس ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تو موضوع لکھے رہ گئے نا، کوئی عام جگہ ہے یہ تو، کیونکہ ہمارے معاملے آخرت کے لیے چھوڑے گئے ہیں، اس دن کھلے گا سارا کچھ، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لیکن اہل اللہ اتھے
حضرت سفیان ثوری، سفیان نام ہے، ثوری سور بیل، ثوری بیل والا. اب دیکھیں نا ہماری بڑی بڑی سونی نسبتیں ہیں. میری نسبت ہے مصباحی، چراغ والا، دیوے والا، روشنی والا. لیکن کیا ہے سفیان ثوری اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر محدث. نہ کہ یہ سفیان، حضرت سفیان ثوری کیسے بن گئے؟ کیونکہ اس گھر کے پروٹوکول میں سے ایک پروٹوکول ہے کہ جب یہاں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا کے اندر دایاں پاؤں رکھنا ہے. لیکن توجہ نہیں تھی، پروٹوکول ٹوٹ گیا. دایاں رکھنے کے بجائے بایاں رکھ بیٹھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے گھر میں بایاں قدم رکھا، پروٹوکول توڑا، تو غیب سے آواز آتی ہے، او سور، او بیل، او ٹگے، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کا ادب بھی یاد نہیں رہا؟ تو پتر پتہ ہی نہیں کہ اس گھر کی شان کیا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. تے اتھے بہ کے دھیان کسی اور وال کرنا. اب تو کیونکہ آپ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، آپ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ صوفیاء کے پاس نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں کسی. یہاں چھوڑو حضرت، سین حرم میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. 2.5 لاکھ لایا، 3 لاکھ لایا، 3.5 لاکھ لایا، 4 لاکھ لایا، 2 چادراں نے. لیکن کی ہے طواف اللہ دے کردہ کرن نے واٹس ایپ تے کال پاکستان امی نو ملائی. وہ امی کو لوتے آیا ہیں. واٹس ایپ تے کال بڈھی نو ملائی، وہ بڈھی کو لوتے آیا ہیں. واٹس ایپ تے کال یانے نو ملایا، وہ یانیاں کو لوتے آیا ہیں. وہ چلیا ایتھے کسے دا حق نہیں، ایتھے حق صرف اس ذات دا ہے، ایتھے حق صرف اس ذات ہے. لیکن حضرت اس قدر دور ہو گئے للہیت. کال اتھے بھی جا کے پڑھ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو کتھے میں لبیک؟ اس لیے حضرت ہاتھ جوڑ کے سکھو یارا، محنت کرو، سکھو سکھو سکھو. کچھ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ تو سالم تھے. کا منصور کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے. یہ کہہ کے حضرت سالم نے پھر طواف شروع کیا. منصور کو سکون پھر بھی کوئی نہیں آیا. حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، 2 گانا پڑھا، آب زمزم پیا، آپ نکل گئے. یہ پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا، انہیں جا کے پھر ہاتھ پھاڑ لیا. کہندا ہے سالم معاف کر دے، غلطی ہو گئی. پھر میں معاف کیتا. کہتا ہے اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، آپ ہی کچھ مانگ لیں. فرمانے لگے چل منصور تو ہی دس پھر دین منگا کہ دنیا منگا. منصور آگے سے عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہمیں آپ سے 1000 حاجتیں ہیں. اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا سالم جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ رہا ہے؟ لیکن 77 سال ہو گئے حضرت، ہم بس اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. اس سے باہر نہیں. ٹھیک ہے مانگو، اجازت ہے ہمیں. وہ لوگ اور ہم لوگ اور. ہمارے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن صرف ہے تو نہیں کہ فی الدنیا ہی حسنہ، آگے بھی وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن آخرت والا معاملہ بھی نہیں. اللہ بات تو آخرت سے بھی آگے جانی چاہیے، وہ بھی ہے نا. میرے دادا مرشد وہ فرمایا نہیں کرتے، جنہوں نے لگا لی ہولو دل ربا سے غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. اللہ پتر جو اللہ کی طرف چل پڑا دنیا تو آٹومیٹک پیچھے چلے گی. بس یہ امتحان ہی ہے نا، نہیں دیا جا رہا، ہر بار فیل، ہر بار فیل. مولانا روم نے لکھا نہیں، وہ محمود غزنوی موج آئی کسی دن، اپنے وزیر کو بلا کے کہا سب دروازے بند کر دو محل کے، جو باہر ہے اندر نہ آئے، جو اندر ہے باہر نہ آئے، اور جو بھی محل میں ہے خاص عام بڑا چھوٹا مرد عورت بچہ بوڑھا بھائی سب کو بلاؤ سارا ہے. فرمایا لمبا جا ٹیبل لاؤ، لگا دیا. فرمایا اس پہ جتنے میرے خزانے میں ہیرے ہیں سب لا کے رکھ دو. رکھ دیے گئے. محمود غزنوی کہنے لگے دیکھ لو بھائی، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ سارے نے پہلے نظر لا لیا کہ دیتے رکھنا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ایک بڑی دانا لونڈی بھی تھی، 1000 مردوں پہ بھاری. ورز کرتی ہے سلطان اپنی بات پہ غور کر لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود غزنوی خوش ہوئے، شکر ہے کوئی کتے سے آنا ہے.
انہوں نے کہا میں نے سوچ کے ہی کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، کیونکہ نظریں پہلے تھی، کسی نے کسی پہ، کسی نے کسی پہ، کسی نے کسی پہ، کسی نے وہ آئی اور اس نے آ کے حضرت محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔